دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ ہے اور آخری پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں یا رزاقو کا وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ بس ایک بار یا رزاقو کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ لیں، اور ساتھ میں سورہ کوثر۔ سورہ کوثر یہ بہت ہی خاص سورت ہے۔ ایک تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا احساس سورہ کوثر کو ہی ہے، کیونکہ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن سب سے طاقتور ترین اور رب کی سب سے لاڈلی سورت ہے، کیونکہ یہ سورت اللہ پاک نے اس وقت نازل کری جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے۔ آپ پریشانیوں کا شکار تھے، آپ مشکلات کا شکار تھے، آپ تکلیف میں تھے۔ اس وقت رب نے اپنے حبیب پر یہ پوری سورت نازل کری اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جب تم پر مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تمہیں یوں محسوس ہو کہ اب میں ختم، یعنی میں فنش ہو گیا، تو اللہ والوں پھر اس وقت تم میرے بندوں اس سورت کو پڑھنا، میں تمہارے لیے وہ راستے کھولوں گا کہ تمہاری مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی اور کامیابی پہلے سے زیادہ ملے گی۔ تو دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کے دن آپ لوگوں نے یا رزاقو کا عمل پڑھنا ہے، سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، یہ بہت ہی خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اور اللہ والوں بلکہ میری بہنوں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں سے دیکھیں گھر ہے، گرہستی جو ہوتی ہے وہ خاتون سے ہوتی ہے، گھر کی عورت سے ہوتی ہے، نظام اور چولہا چوکا ان کو ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے رقم لے کر آنا، مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عزت کی اور حلال رزق، پاکیزہ رزق عطا کر دے، رب کا دیا ہوا رزق اپنے گھر میں لے کر آئے اور پھر اس کو استعمال اور برکت دیکھیں عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس لیے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ نصیب عورت لے کر آتی ہے، اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ تو جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گی اپنے شوہر کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے جو ہے والد کے لیے آپ لوگ دعا کریں گی، تو رب کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی اور کے لیے مانگے، بے شک بیوی شوہر کے لیے مانگ رہی ہے، تو اللہ والوں رب بڑا راضی ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے آپ دوسرے کے لیے آسانی مانگ رہی ہیں، اور جب آسانی دوسرے کے لیے ہے تو کامیابی بھی یقین کرے 2-4 بندوں کو ہی ملتی ہے، کیونکہ آپ لوگ جب کامیابی کی طرف جائیں گے، آپ نے اپنے شوہر کے لیے دعا کری تو شوہر اپنی والدہ اور اپنے والد کا بھی خیال کرے گا، اپنے بہنوں کا بھی خیال کرے گا، بھائیوں کا بھی کرے گا، پھر اپنی بیوی کا بھی کرے گا، اپنے بچوں کا بھی کرے گا۔ تو مرد کے ذمہ میں تو کئی روزگار ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، رب کو راضی کریں، میرا اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پیر کے دن کو اللہ والوں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت جو ہوئی وہ پیر کے دن ہوئی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں آج ماہ شعبان کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن ایک مٹھی چاول کے دانوں پہ، چاول کے دانے صاف ستھرے لیجیے گا، بے شک ٹوٹا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں، ایک مٹھی چاول کے دانوں پر آپ نے یا وہابو یا رزاقو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کا دن آ جائے تو پھر یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، یہ عمل لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کے لیے آسانیوں والا ہو جائے گا، یہ عمل آپ کے لیے سکون لے کر آئے گا، یہ عمل آپ کے لیے پیسہ اور دولت لے کر آئے گا، یہ عمل یقین کرو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو نا تو پسند کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کامیابیاں قدموں میں آ جاتی ہیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور نبی پاک وہ ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی محبت میں سارا جہان، جنت، جہنم سب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی محبت میں ہی بنائی۔ جنت بنائی ان کے لیے کہ جو نبی پاک سے محبت کریں گے، ایمان لائیں گے،
ان کے لیے جنت ہے، اور جو عداوت رکھیں گے، بغض رکھیں گے، ان کے لیے جہنم بنائی۔ تو اللہ والوں اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں،
اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، کوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانا چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتی ہے میری بہن کہ میرا شوہر مجھ میں توجہ دے، میری بات سنے، میرے سے بات کرے۔ اللہ والوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں اور مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کامیابیاں ملیں گی، مانگنے والا ہو، پڑھنے والا ہو۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ سے اتنی محبت کرے گا اور تڑپنے والی محبت کرے گا کہ یقین جانے آپ کی عزت اور آپ کا احترام بھی کرے گا۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہمارے شوہر ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، وہ رسپیکٹ کرنے لگ جائیں گے۔ بس آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کے دن یہ عمل پڑھنا ہے، اور اس عمل کو ایک گلاس پانی لازمی رکھیے گا۔ پانی دیکھیں جو رکھنے کی وجہ ہے وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نظر بد، جادو، جنات کے معاملات بہت چل رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے دیکھیں قرآنی عمل ہے اور اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ جب ان کو پڑھیں گے نا اور پانی پہ دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو وہ جنات سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ الٹا جو آپ کے جسم میں بیماریاں پل رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ والوں، وہ تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں سب کی سب نیست و نابود ہونے والی ہیں۔ ایک گلاس پانی اپنے سامنے لازمی رکھیے گا، اور ایک مٹھی چاول یا چینی بھی ضرور رکھیے گا تاکہ صدقہ بھی ہو سکے۔ صدقہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ صاف ستھرا چاول یا چینی لیے گا، صاف ستھری، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ کوئی بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ چینی چاول نہ ہو تو 10 20 روپے 100 روپے جو آپ رب کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیں وہ نکال لیجئے گا، اس پر یہ عمل ہو جائے گا۔ عمل ہو جاتا ہے اللہ والوں، بس کرنے والا ہو۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے
اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل پڑھ لیا، دیکھیں وظیفہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے، عمل ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اب کیا وقت آیا ہے؟ اب وقت آیا ہے رب سے مانگنے کا۔ پہلے تو دیکھیں پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پی جائیں جو آپ نے رکھا ہے، اور جو چاول چینی اس پہ بھی دم کریں اور ان کو صدقہ کر دینا ہے۔ ابھی تو خیر آپ دعا مانگیں گے صدقہ کرنے کے لیے، ابھی تو آپ لوگ نہیں جائیں گے، تو پہلے دعا کر لیں، اور دعا بہترین انداز میں کرنی ہے۔ دیکھیں اتنی محنت سے وظیفہ پڑھا ہے اور توکل کے ساتھ بھروسے کے ساتھ پڑھا ہے، اگر دعا اچھے انداز میں نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ اللہ والوں فائدہ جب ہی ملے گا جب دعا بہترین انداز میں ہو، اور دعا ایسے انداز میں ہو کہ جو انداز میرے رب کو پسند ہے۔ یقین کریں مزہ آتا ہے۔ میں تو کہوں یہ آپ سے بات کہتا ہوں کہ جب میں دعا کرتا ہوں نا، میرا دل کرتا ہے کہ بس کرتے جاؤں کرتے جاؤں کرتے جاؤں۔ رب سے بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ والوں بس یہ مزہ اٹھانے والا بنو۔ اور اللہ والوں آج یہ ماہ شعبان کی جو 27 تاریخ ہے نا، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا، خدا را اس کو غفلت میں نہیں گزارنا، بہت فائدہ ملیں گے۔ اور یہ پیر آخری پیر اللہ والوں، پھر پیر بھی نہیں آنے والا ماہ شعبان کے مہینے میں، آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے۔ اور اللہ والوں 2 دن بعد جو ہے وہ سورج گرہن بھی ہے، اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، کیونکہ یہ جو سورج گرہن ہے بہت خطرناک ہوگا، بڑے منفی اثرات چھوڑ کے جائے گا، تو لہٰذا بہت ڈیٹیل میں نے بیان کرا ہے۔ اور نماز کسوف جو ہے، جو نبی پاک بھی پڑھتے تھے، وہ بھی آپ کو بتائی گئی ہے۔
لہٰذا اس ویڈیو کو لازمی واچ کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ نظر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، کامیابی عطا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، ہر بیماری پریشانی سے ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔